انور مسعود کا ایک نعتیہ کلام ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں اولاً پیش کرنا ہے۔ اس کا ایک بند ایسا ہے جس کا ہماری آج کی جو گفتگو رہے گی اس سے تعلق ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سفر پر جایا کرتے سر پر بادل سایہ کرتے۔ جب وہ سفر پر جایا کرتے سر پر بادل سایہ کرتے۔ ان کا نام لبوں پر آئے یعنی ہونٹ پر، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کے بول بہاروں جیسے یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ ان سا پیارا اور نہ کوئی، یہی ہے، اس پر غور کرنا۔ آج مجھے اسی تعلق سے کچھ عرض کرنا ہے۔ ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ پتہ ہے نا کون سی لکڑی اور کیا قصہ ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ۔ ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ صادق اور امین وہی ہے، طٰہٰ اور یاسین وہی ہے۔ مولا کی پہچان وہی ہے، سب سے بڑے انسان وہی ہے۔ کوئی شک نہیں اس میں ہے۔ اسی لیے لکھنے والے نے دنیا کی جو 100 ایسی شخصیات جنہوں نے دنیا پر اپنا اثر چھوڑا، تو سب سے پہلے کس کا نام لکھا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صادق اور امین وہی ہے، طٰہٰ اور یاسین وہی ہے، مولا کی پہچان وہی ہے، سب سے بڑے انسان وہی ہے۔ کیا عرض کرنا ہے؟ تو ادھر دیکھو، یہ کیا ہے؟ منبر۔ گزشتہ جمعہ کو جو مہمان تشریف لائے تھے اور انہوں نے بیان کیا تھا، بیان کے بعد جب منبر پر وہ چڑھے تو انہوں نے ایک بات کہی، تو جو لوگ قریب میں ہوں گے تو انہوں نے سنی ہوگی۔ ایک جملہ انہوں نے کہا تھا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، پہلے تو یہ کہ پوچھا، ایک بات پوچھی اور پھر ایک جملہ کہا۔ یہ پوچھا کہ عصا کہاں ہے؟ کیا پوچھا تھا؟ عصا کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو سنت ہے، پھر یہ کیوں نہیں ہے؟ تو جن لوگوں نے سنا ان کے دماغ میں کہیں ایسا نہ آ جائے کہ بھئی یہ سنت کہہ رہے ہیں اور ہماری مسجد کے دونوں امام سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہاں، اس لیے کیا ہے، ذرا مسئلہ کلیئر ہو جانا چاہیے، صاف ہو جانا چاہیے۔ انسان ہے، ان کے دماغ میں مسئلہ نہیں رہا ہوگا، بعض مرتبہ ایک جملہ نکل جاتا ہے۔ ہمارے لیے دلیل ہمارے امام کا قول ہے، میں ہوں، آپ ہوں، سب کے لیے دلیل کس کا قول ہے؟ ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ۔ اور انہوں نے اپنے سامنے احادیث کو رکھا، اگر صرف اس کا تعلق حدیث سے ہیں کہ حدیث پاک میں وہ بات آئی ہے، اور اگر قرآن کریم میں اور احادیث میں ہے تو دونوں میں انہوں نے غور و فکر کیا۔ تو میں نے 2 کام کیے۔ ایک تو محمد بھائی پٹیل سے اجازت لی، ان کے پاس کیا تھی؟ وہ لاٹھی تھی، ہے نا، عصا تھا۔ تو میں نے ان سے اجازت لی، میں نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عصا مجھے دے دے، میں حضرت کو دے دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ خوشی سے لے لیجئے۔ تو وہ عصا میں نے لیا اور پھر ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، اور جب بھی کوئی ایسی بات ہو، کوئی یہاں آ کر کوئی بات کہہ جائے، تو اپنے امام سے یا ائمہ سے یا آپ کو جس عالم سے کیا ہے گہرا تعلق ہے، دلی لگاو ہے، ان سے پوچھ لینا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایک جملہ زبان سے نکل جاتا ہے، حالانکہ بات وہ
نہیں ہوتی، ایسا ہوتا ہے۔ تو آج ذرا ہم معلوم کرتے ہیں کہ عصا لینا یہ سنت ہے یا نہیں۔ تو میں نے جو انور مسعود کا ایک کلام پڑھا، اس میں ایک بات انہوں نے یہ لکھی، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ تو وہی منبر کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے، نسائی شریف میں بھی یہ روایت ہے، اور بھی دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس پہ ہم بعد میں آئیں گے، پھر انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، وقت رہا تو وہ روایت کہ وہ لکڑی کیوں روئی، کیا قصہ ہے۔ پہلے سن لیجئے کہ عصا ہاتھ میں لینا کیسا ہے، اور وہ بھی منبر پر، کہ جب امام نماز جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو یا نماز عیدین، دونوں میں خطبے ہیں نا۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ جمعہ میں خطبے کب ہوتے ہیں جاوید بھائی؟ نماز سے پہلے ہوتے ہیں 2، اور عارف بھائی عیدین میں نماز کے بعد میں ہوتے ہیں۔ ہاں، جمعہ کی نماز تو خطبے کے بغیر نہیں ہوگی، یاد رکھنا، یہ شرط ہے، بغیر خطبے کے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو پہلے رکھا ہے۔ عیدین میں مسئلہ کچھ الگ ہے، اس میں کچھ گنجائش ہے، لیکن ابھی وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو سعید بھائی پھر کبھی انشاءاللہ۔ اب کتنے امام ہیں اسماعیل بھائی؟ 4 ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں ائمہ اربعہ، 4 مشہور فاروق بھائی امام ہیں۔ سب سے پہلے حنیف بھائی حضرت امام ابو حنیفہ، دوسرے نمبر پہ صدیق بھائی حضرت امام مالک، تیسرے نمبر پہ سعد اللہ صاحب آپ کے امام، جو ہمارے بھی ویسے امام ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے نمبر پہ عبدالصمد چچا حضرت امام محمد بن حنبل علیہ الرحمہ۔ یہ چاروں کیا کہتے ہیں عصا لینے کے تعلق سے، کہ جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو امام، یا ہاشم بھائی عیدین کا خطبہ دے رہا ہو، تو کیا مسئلہ ایک طرح ہے امتیاز بھائی، یا یہ کہ اس میں کچھ امتیاز کیا ہے ائمہ نے ہیں؟ تو چلے سراج بھائی آپ کے نام کی طرح ذرا روشنی ڈالتے ہیں اس مسئلے پر۔ تو 4 امام ہیں۔ پہلے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، وہ یہ کہتے ہیں، میں پہلے جمعہ کی بات کروں کہ جمعہ کے خطبے میں عصا لینا یہ کیسا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے چودھری صاحب کہ جمعہ کے خطبے میں عصا لینا خلاف اولا ہے۔ کیا ہے؟ خلافت نہیں، خلاف اولا۔ اشرف بھائی کیا معنی ہوگا؟ یعنی پسندیدہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے۔ دیکھیے اسی جملے سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جائز دونوں ہیں، جواز کی بات نہیں ہو رہی، یاد رکھو۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ فروعی اختلاف کا مسئلہ ہے۔ فروعی کہتے ہیں اختیاری مسئلہ ہے، اس میں دونوں پہلو ہیں، لے تو بھی صحیح ہے، نہ لے تو بھی صحیح ہے۔ البتہ فرق صرف یہ ہو جائے گا کہ کس امام کے نزدیک پسندیدہ کیا ہے، عصا لینا یہ پسندیدہ ہے، یا یوسف بھائی عصا نہ لینا یہ پسندیدہ ہے، بس یہ اختلاف ہے، باقی جائز دونوں ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ خلاف اولا ہے، یعنی حضرت کی رائے یہ ہے کہ نہ لینا یہ اولا ہے۔ کیوں؟ دلیل، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر بھی جمعہ کے خطبے میں عصا کو نہیں پکڑا، جان بوجھ کر۔ اور علماء نے یہ لکھا، فقہاء احناف نے، کہ اگر ہم کمپیئر کریں دونوں کو، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیا اور عصا ہاتھ میں پکڑا، ایک یہ مسئلہ،
دوسرا جمعہ کا خطبہ دیا اور عصا ہاتھ میں نہیں لیا، نہیں پکڑا، دونوں میں کمپیئر کرے تو زیادہ تر امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا نہیں لیا۔ سمجھ آئی بات؟ تو بولو زیادہ تر لیا ہے کہ نہیں لیا ہے؟ نہیں لیا ہے۔ تو کہا کہ جب زیادہ تر نہیں لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پسندیدہ یہ ہے کہ نہ لیا جائے، عصا ہاتھ میں نہ لیا جائے، یہ پسندیدہ ہے، اسی لیے آقا نے نہیں لیا ہے۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ یاد رکھو، ایک ہے سنت مقصودہ اور دوسری ہے سنت غیر مقصودہ۔ اب سعد اللہ صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ امام صاحب تمہیں بولے نے تمہیں سمجھے، یہ بولو مجھے کئی خبر ببر نہیں ہے، مقصودہ ہوں نے غیر مقصودہ ہوں، تو چلو ذرا اور آسان کرتے ہیں، سلیم بھائی ذرا اور آسان کرتے ہیں۔ سنت مؤکدہ یہ تو جانتے ہو نا، اور دوسری ہے سنت غیر مؤکدہ، یہی نام ہے، دو کڑی کھچڑی ہیں صدیق بھائی، ایک نام۔ آپ ہوٹل میں چلے جائے سعید بھائی تو جو مینو آئے گا اس کے اندر، ہاں ہمارے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے، تو واقعی تو نہیں سچی بات ہے، تو اس کی بیوی نے 3-4 دن کیا ہے گھر میں اب اس سمے چچا کڑی کھچڑی کڑی کھچڑی کڑی کھچڑی حنیف بھائی 3-4 દાડા થાકી ગયો ખાઈને, તો સુરત ગયો હોટલમાં, હા ફારૂકભાઈ ને હોટલમાં જઈને મેનુ જોયું ને વાંચવા લાગ્યો, તો જોયું કે હા તો નૂર કલિયો એમ, હે તો જાહિદભાઈ એ સમજાયા કે આ કોઈ નવી આઈટમ હશે કે નૂર કલિયો, તો ફારૂકભાઈ એને ઓર્ડર દીધો કે ભાઈ નૂર કલિયો लिया। अब थोड़ी देर बाद वो वेटर जो है लेकर आया, अब उसने देखा तो वही कड़ी खींचड़ी, तो खींचवाई गया। ઠીક છે ભાઈ 3-4 દાડાથી કંટાળીને એમ કે પેટ્રોલ બારીને તમારી હોટલમાં આવ્યો કે કંઈ નવું ખામ, તમે તે પીરશું પાછું, हैं? हाँ, इसलिए पूछ लेने का भाई है, नाम बाज मर्तबा होता है और चीज़ क्या होती है वही जो है होती है, अलग नहीं होती, वही जो है वो होती है। खैर बहरहाल, तो सुन्नत मुअक्कदा का दूसरा नाम क्या? नहीं, सुन्नत मुअक्कदा का दूसरा नाम हाफिज़ क्या? सुन्नत मक़सूदा, और सुन्नत गैर मुअक्कदा का दूसरा नाम सुन्नत गैर मक़सूदा। अब आसान कर दूँ मैं और मिसाल, फजर से पहले 2 रकत सुन्नत, ज़ोहर के बाद 4 रकत सुन्नत, 2 रकत सुन्नत, ज़ोहर से पहले 4 रकत सुन्नत, मगरिब के बाद 2 रकत सुन्नत, इशा के बाद 2 रकत सुन्नत, ये क्या है? सुन्नत मुअक्कदा है। असर से पहले 4 या 2, मसला याद रखो, मैं और आप मस्जिद में आए, 7:45 बजे नमाज है और हम मस्जिद में आए 41 या 42 को, तो कितनी मिनट बाकी है? 3 मिनट, 3.5 मिनट, आराम से 2 रकत हो जाती। कुल अल्लाह अहद ने इन्ना आते ना तो ऑटोमेटिक निकले अपना मोड़ा है, सिद्दीक भाई जो गाड़ी होती है ऑटोमेटिक है, हाँ ऑटोमेटिक જ નીકળી જાય આપણા મોઢાથી, બોલા 2 લઈને આવીને એટલે તો ઊભું જોઈ, कुल अल्लाह अहद ने इन्ना आते ना, तो बहरहाल अशरफ भाई क्या है वो है, तो आराम से हो जाती है 3 मिनट के अंदर, तो 2 रकत भी पढ़ सकते हैं। इशा से पहले ये भी गैर मुअक्कदा है, 2 पढ़ो या 4 पढ़ो, तो ये गैर मुअक्कदा। अच्छा, अब सुन्नत मुअक्कदा को फुक़हा ने सुन्नत मुअक्कदा क्यों कहा? सुन्नत गैर मुअक्कदा को हशीम भाई सुन्नत गैर मुअक्कदा क्यों कहा? वो हदीस की बिना पर, उन्होंने हदीस को टटोला, जांचा, परखा, पढ़ा, समझा, गौर किया, तदब्बुर किया है, तो उनके सामने 2 बातें आई। नंबर 1 मफ़हूम ये है कि बाज़ काम वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी शदीद उज़्र के बग़ैर नहीं छोड़े, यानी छोड़ा है लेकिन उज़्र कैसा? शदीद चौधरी साहब उज़्र, उसके बग़ैर नहीं छोड़ा, तो उसका नाम है सुन्नत मुअक्कदा। उज़्र है शदीद छोड़ा, जैसे मुसाफिरत है, आदमी मुसाफिर है, सफ़र में जा रहा है। अब सफ़र की उलमा ने 2 किस्म की है, एक का नाम है हालत करार, दूसरे का नाम है इस्माइल भाई हालत फ़रार। हालत फ़रार का माना ये कि वक्त ही नहीं है सुन्नत अदा करने का,
اور حالت قرار یہ ہے کہ آپ شادی میں گئے، ڈیوزبری بانٹ لی اور دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر نماز اب پڑھنی ہے اور نماز کے بعد بھی آرام سے بیٹھنا ہے 3 ساڑھے 3 بجے تک، کیونکہ چائے، کھمن، جلیبی، بھجیے، سموسے یہ آنے والے ہیں۔ ہاں بھائی سلامی ایم تھوڑی لکھاؤں یار، یہ بھی تو کھاؤں کھرو کہ نہیں پچی دے۔ تو بہرحال کیا ہے، اب آرام سے بیٹھنا ہے ہم کو، پھر بھی لوگ کیا ہے صرف 2 رکعت پڑھتے خالی فرض، نہیں پھر آگے بیٹھ جاتے ٹھیک ہے آپ تو مسافر છે۔ અરે ભાઈ મુસાફિર તો છે પણ 2 હાલત છે હનીફભાઈ મુસાફિરની। હાલત કરાર એટલે કે આપણા પાસે બરાબર ટાઈમ છે તો સુન્નત શું કરવાનું પढ़વાનું، اور یہ قرار ہے۔ ایک ہے حالت فرار کہ ٹائم نہیں ہے تو اب سنت چھوڑ دو۔ تو دیکھیے یہ سعید بھائی کیا ہو گیا، عذر، شدید عذر کہ عارف بھائی ٹائم نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے ایک عالم دین کا بہت پیارا جملہ ہے کہ سفر میں جب وقت نہ ہو سنت نہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ امتیاز بھائی سمجھ آیا کیا؟ حالت سفر میں جب وقت میں گنجائش نہ ہو سنت کو ترک کر دینا، نہ پڑھنا، یہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ٹھیک ہے؟ تو حضور نے چھوڑا لیکن شدید عذر کی وجہ سے۔ اگر میں اور آپ بلا عذر شدید سنت مؤکدہ کو چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے، مسئلہ یہ ہے یاد رکھنا۔ اور دوسری ہے سنت غیر مؤکدہ، حضور نے بغیر کسی شدید عذر کے بھی چھوڑ دیا، یعنی کوئی عذر نہیں ہے چھوڑ دیا، ویسے ہی چھوڑ دیا، تو یہ کیا ہے؟ غیر مؤکدہ، یعنی اب چھوڑنے پر گنہگار نہیں ہوگا آدمی۔ لیکن اس کا مطلب ہم لوگ غلط لیتے ہیں، وقت ہے تب بھی نہیں پڑھتے، یہ غلط ہے۔ عصر میں جلدی آ گئے ہیں، عشاء میں جلدی آ گئے ہیں، ذہن میں بچپن سے ایک مسئلہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، یہ تو غیر مؤکدہ ہے کہ ارے بھائی حضور نے پڑھا بھی ہے اس کو، تو پڑھو، ٹائم ہے، وقت ہے، پڑھ لو، 4 نہیں تو کتنی پڑھ لو، 2 رکعت جو ہیں وہ پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو۔ تو خیر یہ غیر مؤکدہ، اسی کا نام ہے مستحب۔ 3 نام ہو گئے، سنت غیر مقصودہ، سنت غیر مؤکدہ اور مستحب۔ یہ تینوں کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، تینوں کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، کریں گے تو ثواب، نہیں کیا تو کوئی یہ نہیں ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ عصا لینا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر حضور نے نہیں لیا ہے۔ ہاں اگلی بات وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا لیا ہے یہ خطبے کی سنت ہے، وہ غیر مؤکدہ نہیں ہے۔ فرق سمجھنا، بڑی گہری بات کہی ہے، اس کا تعلق خطبے سے نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں چودھری صاحب کہ اس کا تعلق خطبے سے نہیں ہے، اس کا تعلق عذر سے ہے، عذر سے ہے۔ عذر کیا؟ بیماری، یہ عذر ہے۔ دوسرا بڑھاپا، یہ کیا ہے؟ عذر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لیا، اس لیے فرق سمجھ جائیں گے آپ تو مسئلہ سمجھ جائیں گے کہ عصا لینے کا تعلق خطبے کے ساتھ ہے ہی نہیں، سمجھ آیا؟ اب یہ جو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا لیا اور خطبہ دیا، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں یہ اس دور کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بھی نماز سے باہر بھی عصا ہاتھ میں لے کر چلتے، سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی نماز سے باہر بھی وہی حالت اور نماز کے اندر بھی۔ اب میں نے حضرت محمد بھائی پٹیل سے کیوں مانگا پتہ ہے؟ آپ نے اگر ایک اور چیز نوٹ کی ہو تو جب ان کا بیان ختم ہوا تو میں گیا ان کے پاس، ان کی چیئر کے قریب، اور میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ مصلی پر تشریف لے آئیے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاتھ دیجیے۔ آپ نے دیکھا انہوں نے مجھے کیا کہا ہاشم بھائی کہ ہاتھ دیجیے، انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور میرے ہاتھ پکڑ کر اس کا سہارا اور سپورٹ لے کر وہ کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب کہ اور پھر بعد میں انہوں نے بتایا بھی جب اعلان ہوا کہ میرے پاؤں میں کیا ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے،
تو اب ان کے لیے عصا لینا ہے، یہ عذر ہے. تو میرا ہاتھ انہوں نے مانگا خود اور تھاما میرا ہاتھ، تو میرے ذہن میں آ گیا، اس لیے پھر میں نے کہا کہ ہاں اب ان کے لیے خطبے کے اندر عصا ہو. صدیق بھائی تو یہ کیا ہے، بہتر ہے کہ ان کو ضرورت ہے. اور یہی بات حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے لکھی کہ معذوری ہو تو کیا ہے، لے سکتے ہیں عصا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عصا لیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ معذوری کی وجہ سے تھا، بربنائے ضرورت تھا، ضرورت کی وجہ سے تھا. ہمارے عثمان چچا میمن کاپڑیا، جو بھی آپ کے لیے مرحوم، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، آخری عمر میں سعید بھائی ان کے ہاتھ میں عصا آ گیا تھا. تو میں نے کہا کہ عثمان چچا عصا لے لی دو ہاتھ میں، تو کہ نا ہم تو ماشاء اللہ فٹ چھو ان کے پڑے تو حضور نے سنت چھیٹ لے لی سمجھ آیا. حالانکہ وہ بیچارے ان کو ضرورت تھی، لیکن وہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. تو લાકડી આવી જાય તો લોકો જરા હા તો પછી એવું સમજે કે હવે હા હા અરે જવાના કાં ہاں اللہ سب کی عمر لمبی کرے. لیکن بہرحال بات ان کی صحیح بھی ہے، لیکن یہ کہ اب بہرحال اخیری وقت ہے تو گویا وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی کوئی یوں محسوس نہ کرے ہمارے یہاں. تو خیر ان کی نیت اچھی تھی، ان کا اس کو ثواب جو ہے کیا ہے وہ مل جائے گا. خیر بہرحال اچھا ایک اور روایت میرے ذہن میں آئی، وہ میں آپ کو الفاظ کے ساتھ سناتا ہوں. وہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور صحیح روایت ہے، مسلم شریف میں موجود ہے. غالباً جس کا مفہوم یہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ. دیکھیے اس سے امام ابو حنیفہ کی فقاہت کا اندازہ ہوگا، فقاہت اور ان کی گہرائی اور گہرائی، کہ واقعتاً وہی بات ہے کہ عصا کا تعلق خطبے سے نہیں ہے، عصا کا تعلق کس سے ہے، عذر سے ہے، ضرورت سے ہے، مجبوری کی وجہ سے ہے. سنو روایت، اس سے اندازہ ہوگا. بڑی پیاری روایت اور کتنے خوش نصیب تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ واقعہ جمعہ کا نہیں ہے، یہ واقعہ کس کا ہے، عید کی نماز کا ہے. تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ یوم العید. اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں عید کی نماز میں حاضر ہوا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میں نے عید کی نماز پڑھی. اب میں نے کیا دیکھا عید کی نماز میں، اس کو بیان کرتے ہیں. فبدأ بالصلاة قبل الخطبہ بغیر اذان ولا اقامہ. دو باتیں کہی انہوں نے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں نے عید کی نماز آقا کے ساتھ پڑھی تو میں نے کیا دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی خطبے سے پہلے، نماز ادا کی خطبے سے پہلے. اس سے معلوم ہوا کہ بھائی عیدین میں خطبہ کب ہے، بعد میں ہے، پہلے نہیں ہے. یہ روایت بتلا رہی ہے. دوسری بات کہی بغیر اذان ولا اقامہ، کہ اس دن اور اس سے پہلے بھی، یعنی جب کبھی ہو کہ عیدین کی نماز میں دو کام مزید نہیں ہوتے تھے. ایک نہ اذان پڑھی جاتی تھی اور نہ اقامت جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی. تو بغیر اذان اور بغیر اقامت کے کیا ہے، ودا ہو گیا. ہو جاتا انسان ہے ہماری مسجد میں نام نہیں لے رہا ہے، عید کی نماز میں پڑھا رہا تھا تو ہم ویٹ کرتے ہیں کہ پیچھے سے ذرا آواز آ جائے کہ بھائی صفحے کیا ہے، اشرف بھائی تیار ہو چکی ہے. تو وہ جو بیچارے صاحب تھے میرے پیچھے، وہ اذان بھی پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھ رہے وہ. ہاں نہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب نہیں پڑھ رہے، نہیں تو تمہیں بدھا ہوئے جو ہے فجر ظہر اثر نے پوچھے کہ اللہ تو نہیں ہوتا. اس لیے میں کہہ دوں ہے کہ وہ اب اذان اب جو سمجھ چچا نہیں پڑھ رہے، اب ہے ابھی حیات ہے. انہوں نے اقامت شروع کر دی. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی چپ رہو یار، ہے اس میں اقامت جو ہے وہ نہیں پڑھنی ہے. ہو جاتا ہے. مجھ سے ایک مرتبہ ایسا ہوا عید کی نماز میں نے عید کی نماز سے پہلے طریقہ بتایا سعید بھائی سب کو کہ بھائی عید کی نماز میں کیا ہے، زائد تکبیرات ہے، یہ بتایا میں نے، اور میں نے نماز شروع کی اور میں ہی بھول گیا. ہے نا، انسان ماترا بھولنے پاترا. اول الناس
کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو انسان اور مانوی دنیا میں آیا وہ سب سے پہلے بھول کرنے والا تھا. اس سے کون مراد ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے پہلے انسان ہیں, سب سے پہلے نبی اور پیغمبر ہے, لیکن وہ کیا ہے؟ بھول جو ہیں وہ کرنے والے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ باپ جیوا بیٹا نے وڑ جیوا ہیں سراج بھائی ٹیٹا. تو سمجھ آئے کہ نہیں؟ ہمارے جد امجد نے حضرت مولانا غلطی کی سہو بھول تو ہم سے بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے. خیر, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید میں اذان اور اقامت نہیں پڑھی جاتی تھی. اب سنو اگلی بات, اب میری طرف دیکھنا تو دھیان میں آئے گا آپ کو, ادھر دیکھنا. یہ گویا کہ حضرت بلال ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ کیا ہے؟ حضرت بلال ہے. اب دیکھنا ادھر, ثم قام متقئا علی بلال, یا پھر یوں, یہ مطلب ہے حدیث کا کہ ثم قام متقئا علی بلال. ہیں بلال بھائی؟ ہاں, تو کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عید کی نماز حضور نے پڑھائی, اس کے بعد خطبے دیے 2, اور جب خطبہ دینے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ روایت میں نہیں ہے میں بتا رہا ہوں, چونکہ وہاں ممبر نہیں تھا, حضور کی عیدگاہ میں ممبر نہیں تھا. ہم لوگ تو فاروق بھائی کیا کرتے ہیں ہمارے گاؤں میں, جب عیدگاہ بناتے ہیں تب تو سمجھ لیجیے کیا بناتے ہیں, ممبر بھی بناتے ہیں سلیم بھائی, ممبر ہوتا ہے نا, ممبر ہوتا ہے. حضور کے زمانے میں عیدگاہ میں ممبر نہیں تھا, تو اس لیے حضور نے کس کا سہارا لیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا. کتنے خوش نصیب تھے ہیں کہ حضرت بلال کا جو ہے وہ سہارا لیا. یہ بات اگر آپ سمجھے تو حضرت امام ابو حنیفہ کی فقاہت, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گہرائی, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گہرائی, یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اچھا, اب میں آپ سے سوال کروں گا, اب ہم انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عصا چاہتے تو منگوا سکتے تھے کہ نہیں؟ منگوا سکتے تھے نا کہ بھائی عصا جو ہے لاؤ. حضور نے نہیں منگوایا. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ خطبے کی سنت نہیں, عصا کا خطبے سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. ہاں, حضرت امام ابو حنیفہ نے جو فرمایا کہ بر بنائے ضرورت عذر کی وجہ سے, عذر کیا تھا کہ چونکہ ممبر نہیں تھا, وقت جو ہے ہو رہا ہے, ورنہ میں آپ کو بتاتا ہمارا ممبر ویسا نہیں ہے جیسا ممبر حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی لکھا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی. ہمارے مسجد کا ممبر ایسا نہیں ہے. آپ نے بعض مسجدوں میں دیکھا ہوگا جو ممبر بناتے ہیں نا, تو ایسا جو اونٹ کی کوہان کی طرح وہ کٹھیرا بنا ہوتا ہے, دیکھا ہے بعض جگہ. ترکش ہے نا, اس میں آپ جانا, آپ کو عجیزیہ میں بھی ممبر پر وہ چیز دیکھے گی. اور میرے گھر کے قریب جو مسجد ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ولیدہ سلطانہ, ہاں تو وہاں بھی ہے کٹھیرا. یعنی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ پکڑ سکتے ہو, جس کو آپ کیا کر سکتے ہو, تھام سکتے ہو. یعنی بالکل اچھی طرح دیکھو, اس کو میرے لیے پکڑنا آسان ہے, اب اس کو پکڑنا آسان نہیں ہے, اس میں تو ڈر ہے کہ پھسل بھی جائے ہیں. یہ جو ہے ہماری مسجد میں تو وہ پھسل بھی جو ہے وہ جائے. تو وہ ممبر ایک دوسرے قسم کا ہوتا ہے. تو اس کے اندر تو یہ ضرورت کی وجہ سے تھا کہ بھائی وہ کٹہرا جو ہے اس کو جو ہے وہ پکڑ لے, یہ کہ آدمی گر نہ پڑے اور آدمی کو جو ہے وہ سہارا مل جائے, سپورٹ جو ہے مل جائے. تو عصا بھی جو لیا جاتا تھا وہ سہارا اور سپورٹ کی وجہ سے. ممبر کے کٹہرے کو جو تھامنا ہے وہ بھی سہارا اور سپورٹ کی وجہ سے. اور یہاں دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے سے کیا لیا؟ سہارا لیا. حضور نے عصا نہیں منگوایا. سمجھ آ رہا ہے میری بات؟ ہاں. اب جو ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سن لو, ہمارے سعد اللہ صاحب موجود ہیں, ان کو بھی پتہ چل جائے انشاءاللہ. بقیہ باتیں آئندہ کل کی مجلس میں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ, ہمارے امام کا سمجھ آ گیا؟ چلو جلدی جلدی اس کو تازہ کر لو. حضرت امام ابو حنیفہ کے یہاں خطبے میں عصا لینا بہتر کہ نہ لینا؟ جزاک اللہ. اور اگر لے تو کیوں لے؟ معذوری کی وجہ سے, ضرورت کی وجہ سے جو ہے وہ لیا جائے. ٹھیک ہے.
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا ہاں، اب ہمارے یہاں دوسری بات یہ بھی ہے، سنو، دو اور بات حضرت امام ابو حنیفہ نے لکھی کہ اگر امام سپورٹ نہ لے ممبر کا، جو کٹہرا بنا ہوا ہے ممبر کا، تو وہ یوں بھی کر سکتا ہے کہ دونوں ہاتھ چھوڑ دے. دونوں ہاتھ کیا کر دے؟ خطبے میں یوں چھوڑ دے اور پھر خطبہ دے. پھر آگے دیکھو، ایک اور شکل لکھی، یا تو دونوں ہاتھ یوں باندھ دے، یوں باندھ دے، یعنی یوں کال نہیں باندھنا، ایسے یوں جو ہے وہ باندھ دے اور باندھ کر امام خطبہ دے. اب اس سے آپ کو ایک مسئلے کا اور اندازہ ہوا ہوگا کہ ہاتھ آدمی کب باندھ سکتا ہے؟ جب خطبہ کتاب میں دیکھ کر پڑھے گا، موبائل میں دیکھ کر پڑھے گا، پیپر میں دیکھ کر پڑھے گا، یا زبانی پڑھے گا؟ زبانی پڑھے گا. ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ خطبہ زبانی دینا بہتر ہے. سمجھ آیا؟ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں یہ بھی سمجھ لو، ورنہ آپ الٹا سمجھ کے جاؤ گے ہیں. ہاں، اور پھر کہو گے نہیں مول صاحب گرو کے ضروری سے بیچارہ امام صاحب نہیں آگے بنے. سمجھ میں آیا؟ بہتر کی بات ہے پھر کہ بہتر ہے کہ زبانی جو ہے وہ. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں عصا لینا بہتر ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ عصا لینا بہتر ہے. دلیل وہی روایت، وہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے امام اس میں فرق کرتے ہیں کہ وہ عذر کی وجہ سے کہ تندرست ہو تو نہ لے. امام شافعی ایک اور بات کہتے ہیں، ویسے فقہ حناف نے بھی لکھی. امام شافعی لکھتے ہیں کہ تلوار لے کر خطبہ دو. باجی تمہیں نہ لیتا یار، ہاں جو پتھری پھیری مکھی، تو کیا لے کر دو؟ تلوار لے کر. ہاں، میں نے حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ نے بھی انڈیا میں کسی علاقے کا نام لیا، وہاں کیرل، آپ نے بھی دیکھا ہے. ہاں، وہ کیرلا کے اندر جو ہیں وہ شافعی المسلک ہے، وہ حنفی نہیں ہے، امام شافعی کے مسلک ہے. وہ تلوار لے کر دیتے ہیں. اور شاید میرا اندازہ ہے یہ جو پنجاب کے وہ مولانا ہیں عثمانی، کیا نام، مولوی عثمان ایسا کچھ نام ہے، ان کے پاس بھی وہ تلوار ہوتی ہے نا، وہ بھی رابطے باڈولی میں ابھی آئے تھے. تو ہو سکتا ہے وہ بھی تلوار لے کر دیتے ہو. ان کے لیے مشکل نہیں ہے. کیوں؟ سکھ لوگوں کے یہاں 5 چیزیں رکھنی ہے ساتھ، ہے نا. اس میں کیا ہے؟ ایک تلوار بھی ہے، اور وہ بھی پنجاب کے ہے، تو وہ بھی تلوار جو ہے وہ لے کر ہے. تو ان کے یہاں بھی ترشول لوگ لیتے ہیں. تو ہم بھی کہیں گے کہ اگر آپ کے ریلیجن میں ہے تو ہمارے یہاں بھی ہے، ہمیں بھی جو ہے لینے دو. પણ આપણે નહીં લે તો સારું. શું કહો આપણે હોશ એટલું ખાય કે ગરમ બહુ આપણે યાર, સહીદ ભાઈ લેવાનું નહીં કરવાનું કરી નાખે આપણે. سمجھ میں آیا؟ لیکن امام شافعی نے کیا کہا؟ آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے یہاں پوچھ رہا ہوں، کوکن میں کیا ہوتا ہے؟ تلوار یا عصا؟ عصا. تو باقی لکھا ہے کہ تلوار. ہاں، ہمارے امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ فرق کیا جائے گا تلوار میں. جو علاقہ جنگ کر کر فتح کیا ہے وہاں جب امام خطبہ دے گا تو تلوار لے گا. فرق کیا ہے؟ اور جو علاقہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہوا یا صلح کی وجہ سے، جیسے فتح مکہ کیا ہوا تھا؟ صلح ہوئی تھی نا، کوئی مار دھاڑ سعید بھائی اسماعیل بھائی نہیں ہوئی تھی، تو کہاں کہ اس کی وجہ سے تو پھر تلوار نہیں لینی ہے. سمجھ آیا؟ تلوار کب لینی ہے؟ ہاں. تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں، وہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. سنو سے لکھ بھائی. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو مشغول رکھنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عصا یا تلوار الٹے ہاتھ میں پکڑنا. کون سے؟ الٹے ہاتھ میں. امام شافعی کہتے ہیں کہ کیوں عصا لینا بہتر ہے، اس کی وہ لاجک عقلی بتا رہے ہیں، عقلی لاجک کہ کیوں لینا ہے. اب میری طرف دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ اگر تلوار ہے یا عصا ہے تو یوں ہوگا، اس ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں. اور وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے وہ فرما رہے ہیں کہ اپنا سیدھا ہاتھ جو ممبر بنا ہے اس کے کٹہرے پر رکھو. دونوں ہاتھ کیا ہو گئے؟ مشغول ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ مشغول ہوں گے تو یہ امام صاحب حرکت نہیں کریں گے. ہاں، اور جتنی حرکت کم ہوگی اتنا خشوع خضوع زیادہ ہوگا. اور اگر ہاتھ کو چھوڑے رکھے تو حرکت کریں گے، تو امام کو گویا کہ حرکت نہیں کرنی. تمہیں تو متولی بنتا نہ تھے، ہاں نہیں تو ٹھیکاؤ نہیں تمہارا. تو بہرحال کیا ہے، دونوں ہاتھ حرکت نہ کرے، خشوع اور خضوع باقی رہے، اس لیے دونوں ہاتھ کو کیا کر دیا؟ مشغول. اس میں بھی ایک بات اور معلوم ہوئی کہ ان کے یہاں بھی خطبہ کیسے دینا ہے؟
दोनों हाथ तो हो गए, पकड़े ना है। नरेंद्र मोदी જેવું તો છે નહીં, હમ પેલું ટેલિપ્રોમ્પ્ટર રાખેલું હોય હે। हमको लगता है कि यार આપણા પ્રધાનમંત્રી तो फर्स्ट क्लास भाषण આપે, ये तो हाँ नो टेलीप्रॉम्प्टर को नहीं बोलता हो બધું है। तो ऐसा तो जो है वो होने से रहा। तो समझ आ गया, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है तो कोई हरज की बात होता है। मर गया है नहीं है, अभी नहीं है। हाँ उसके पहले जब से मस्जिद बने आशा था। सही तो था तो कोई बात नहीं, अब नहीं है तो भी कोई बात नहीं। मसाइल आया, आशा निकाल दी। हाँ तो नहीं है तो कोई भी बात नहीं है। अब देखो इमाम अबू हनीफा के यहाँ बेहतर ये है कि ना हो, तो वो अभी निकाल दिया, अभी आप कह रहे हैं तो हम ले लेंगे, इसमें कोई लड़ने। अच्छा एक बात उलमा ने और लिखी है, सुनो, हाँ इनकी बरकत से याद आई, ये किताब की बात है कि ये मसला जो है ये फुरूई मसला है, इसमें बहसो तकरार और झगड़ा नहीं करने का। किताब का नाम है किताबुल फतावा, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहिब दामद बरकत। तो कहा कि ऐसे मसाइल में झगड़े नहीं किए जाएंगे। भाई તમે લિયા હો, હું લઈ લેવા યાર, તમે મગજમારી ન કરો। તમે જેડારે કહે કે મોલ સાહેબ અસા લઈને ઊભી રહો, તો અસા લઈને ઊભી રહેવા। તમે કહે તો 2 કલાક ઊભી રહેવા है, तो कोई बात नहीं माँ, तो कोई बात नहीं, आपकी बात सही है। लेकिन ये भी सुनो, हमारी मसाजिद में जो असा होते हैं वो भी नहीं है। असा से मुराद यहाँ लकड़ी है, ये तो लठ है। मस्जिद में जो रखे होते हैं ना, चाहे इंडिया या यहाँ हम लठ रखते हैं, लठ। तो हदीस में जो आया है, फुकाहा ने ये बात भी लिखी है कि लठ मुराद नहीं है। उसको क्या कहेंगे, जो था वो लठ कहेंगे कि नहीं कहेंगे, उसको तो लठ कहेंगे। असा तो वो जो किसी के पास है, चौधरी साहब के पास होगी ना, किसके पास है अभी, सलीम भाई तुम्हारे पास नहीं मुखिएगा, तो वो लेनी है। समझ आया? तो अगर मस्जिद में रखना भी हो तो असा रखना, लठ मत रखना, माथा फूट जाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।